بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا کہ جس نے 99 قتل کیے۔ پھر ایک عبادت گزار سے پوچھا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے اسے بھی قتل کر دیا، اب 100 قتل ہو گئے۔ پھر ایک عالم سے پوچھا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ اس نے کہا ہاں تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی، لیکن ایک شرط ہے کہ تمہاری توبہ پکی ہو۔ یہ شہر گندا ہے اور وہ شہر نیک لوگوں کا ہے، وہاں جا کر آباد ہو جا۔ اس نے کہا کہ میں ہر چیز چھوڑ دوں گا، کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ اس نے اپنا بوریا بستر اٹھایا اور چل پڑا۔ ابھی رستے میں ہی تھا کہ موت واقع ہوئی۔ جب موت نے جھٹکا دیا تو اس نے آگے کی طرف چھلانگ لگائی اور گر گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ ہم تک پہنچانے کے لیے دونوں فرشتوں کو بھیجا۔ جنت کا فرشتہ بھی آ گیا اور جہنم کا فرشتہ بھی آ گیا۔ جہنم کا فرشتہ کہنے لگا کہ یہ ہمارا مجرم ہے، ہم لے کے جائیں گے، اور جنت کا فرشتہ کہنے لگا کہ نہیں یہ ہمارا مہمان ہے بلکہ ہم لے کے جائیں گے۔ جہنم کا فرشتہ کہنے لگا کہ اس نے ابھی توبہ کی ہی نہیں، ہم اسے لے کے جائیں گے۔ جنت کا فرشتہ کہنے لگا کہ یہ گھر سے نکل پڑا ہے، توبہ کر چکا ہے، بلکہ ہم اسے لے کے جائیں گے۔ جہنم کا فرشتہ کہنے لگا کہ یہ ابھی اس بستی میں پہنچا ہی نہیں، ہم اسے لے کے جائیں گے۔ جنت کا فرشتہ کہنے لگا کہ پہنچنا ضروری نہیں بلکہ نیت ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تیسرا فرشتہ بھیجا کہ جاؤ ان میں فیصلہ کرو۔ کیا فیصلہ کرو؟ کہ یہ اس کی میت پڑی ہوئی ہے، یہ نیک لوگوں کی بستی ہے اور وہ اس کی اپنی بستی ہے، فاصلہ ناپو۔ اگر اپنے گھر کے قریب ہے تو جہنم والے لے جاؤ، اگر نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو جنت والے لے جاؤ۔ یہ یہاں گرا پڑا تھا، گھر کے قریب تھا اور نیک لوگوں کی بستی سے دور تھا۔ جب ناپنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ادھر کی زمین کو حکم فرمایا کہ سکڑ جا، اور گھر کی طرف کی زمین کو کہا کہ پھیل جا۔ جب پیمائش ہوئی تو اپنے گاؤں سے دور اور نیک لوگوں کے گاؤں کے قریب ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتوں اسے جہنم میں نہیں بلکہ جنت میں لے کے آؤ، یہ ہمارا مہمان ہے۔ توبہ سے نہ گھبراؤ، میرا رب کہتا ہے پوری دھرتی گناہوں سے بھر دے اور آسمان تک گناہوں کو لے جا، صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ، میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔